اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 34 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ناظرین آج میں نفاق کی جو خصلتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے 4 عادتیں بتائیں کہ جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور ان میں سے ان 4 میں سے اگر ایک بھی عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے۔ اور اب میں جب بتاؤں گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ تو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ نمبر 1، فرمایا کہ جب اسے امانت دی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، نمبر 2، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، آج آپ دیکھ لیں ناظرین کہ ہمارے یہاں جھوٹ کتنا عام ہے۔ یعنی کوئی مذاق میں جھوٹ بول رہا ہے، کوئی اپنے بزنس میں کاروبار میں جھوٹ بول رہا ہے، کوئی اپنی ملازمت کرتے وقت جھوٹ بول رہا ہے، کوئی گھریلو معاملات میں جھوٹ بول رہا ہے، کوئی بھائی بہنوں سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اور جب کہا جائے کہ جی آپ جھوٹ بولتے ہو تو آپ نے کہا میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، میں نے تو ایسے ہی مذاق کر دیا تھا۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، جھوٹ وہاں بولا جا سکتا ہے کہ جنگ کے وقت یا کسی کی جان بچانی ہے، یا پھر شوہر اور بیوی کے مابین جھگڑا ہے یا کوئی معاملہ ہے، تو مطلب یہ کہ اس کی دل لگی کے لیے بیوی یا شوہر کی کہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر شوہر کو اگر بیوی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، لیکن اگر اس نے اس کے باوجود کہہ دیا کہ آپ میں یہ بات بہت اچھی ہے، تاکہ جو ہے وہ بیوی لڑائی ختم کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر شوہر کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی تو بیوی نے ایسے ہی کہہ دیا کہ آپ کی یہ بات بہت اچھی ہے یا فلاں چیز بہت اچھی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروانا، ناظرین اس میں بھی بولا جا سکتا ہے۔ تو یہ چند مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر بولا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر یہ بالکل جائز نہیں، چاہے مذاق میں بولا جائے چاہے کسی طریقے سے جائز نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3، جب کسی سے وعدہ کرتا ہے منافق پورا نہیں کرتا۔ ناظرین ہمارے یہاں معاشرے میں مشہور ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو ایفا ہو، وہ وعدہ ہی کیا جو پورا ہو، مذاق میں وعدے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا یہ بالکل جائز نہیں کہ وعدہ کرے اور پورا نہ کرے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدوں کو پورا کرو کہ بے شک روز قیامت تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور چوتھی جو خصلت ہے کہ جب لڑائی کرتا ہے تو گالیوں پر اتر آتا ہے۔ تو ناظرین آج آپ دیکھیں کہ امانت داری کتنی رہ گئی، آج آپ دیکھیں کہ سچ کتنا ہم بولتے ہیں، آج آپ دیکھ لیں، غور فرما لیں کہ ہم کتنے عہد کو پورا کرتے ہیں، کتنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور ناظرین یہ جب لڑائی پر آئے تو گالیوں پر اتر آئے، تو آپ دیکھ لیں ذرا سی لڑائی ہوتی ہے تو اگلے بندے کی پوری نسلوں کو گالیوں میں شامل کر لیتے ہیں، اگلے کے ماں باپ کو شامل کر لیتے ہیں، کوئی چیز نہیں چھوڑتے، کوئی چیز رہ نہ جائے، کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے نا ہماری گالیوں کے زمرے میں آ جائے، معاذ اللہ۔ تو یہ 4 خصلتیں ہیں جو منافقین کی ہیں۔ اگر اس میں ایک خصلت بھی ہے تو وہ بھی منافق ہی ہے۔ علامہ والحفیظ اللہ تعالی ہمیں ان 4 عیوب سے محفوظ و مامون فرمائے اور ہمیں ایمان پر استقامت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل، اور اس کی آیت نمبر 61 ہے، مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔
فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اسے ابلیسا پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ابلیس پڑھا جائے گا۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ طینن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں طینا پڑھا جائے گا کہ دو زبر کی ترمیم وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، اذ دوسرا، قلنا تیسرا، لی چوتھا، الملائکتی پانچواں، اسجدو چھٹا، آدمہ ساتواں، فا آٹھواں، سجدو نواں، اللہ دسواں، ابلیس گیارہواں، قولا بارہواں، آ تیرہواں، اسجدو چودہواں، من پندرہواں، خلقتا سولہواں، طینہ سترہواں۔ کل یہاں پر 17 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِذْ قُلْنَا وَإِذْ قُلْنَا لی الملائکتی، لام کے نیچے زیر ہے، اسے الملائکتی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ لام پر کھڑا زبر ہے، لام کھڑا زبر لا، اور اوپر آپ دیکھیں مد کی علامت ہے، یہ مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا لازمی ہے، اور میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ملائکتی میں تا کے نیچے زیر ہے، اس جدو کی سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، لی علیحدہ ہے، آدمہ علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے، لی آدمہ۔ اچھا، آدمہ میں حمزہ کھڑا زبر آ، اور حمزہ کے اوپر مد بھی آ سکتا ہے، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ لی آدمہ فَسَجَدُوا، فَسَجَدُوا، یہاں پر آپ دیکھیں مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیسا میں آپ دیکھیں ناظرین با ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے، تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ ابلیسا غلط، ابلیسا۔ اللہ میں بھی آپ دیکھیں اوپر مد کی علامت مد منفصل ہے، جس طرح ہم نے ابھی آپ کو بتایا کچھ دیر پہلے سجدو میں، تو اسی طریقے سے اس کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ الا ابلیسا، یہاں وقف کریں گے تو ابلیس پڑھیں گے۔ قولا، آ علیحدہ، اسجدو علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے، اسجدو، لی علیحدہ ہے، من علیحدہ ہے، لیمن، خلقت، من میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد خا حرف حلقی آ رہا ہے، تو نون ساکن کو اظہار کے ساتھ پڑھا جائے گا، اخفا یا غنہ نہیں کیا جائے گا۔ لیمن خلقت، قاف ساکن ہے لیکن یہاں پر قلقلہ کیا جائے گا، آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، خلقتا نہیں، خلقت طینن، یہاں وقف کریں گے تو طینا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، لِآدَمَ فَسَجَدُوا،
ابلیس، قال اسجد لمن خلقت طینا۔ یہ آیت نمبر 61 ہے۔ اعراب لگاتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ یہ آج کا سبق ہے، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ناظرین ہے ملائکہ، پہلا اسم ہے ملائکتی، اور دوسرا اسم ہے آدم، تیسرا ابلیس، اور چوتھا من، پانچواں طینن۔ تو کل ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ 5 اسما ہیں۔ یہ لکھتے ہیں، تو پہلا ہے ملائکہ، دوسرا ہے آدم، اور تیسرا ہے ابلیس۔ اور چوتھا ہے من، پانچواں ہے طینن۔ ناظرین و سامعین، 5 اسما ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا ہے قلنا، دوسرا ہے اسجدو، تیسرا ہے سجدو، چوتھا ہے قالا، پانچواں ہے اسجدو، اور چھٹا ہے خلقتا۔ تو کل 6 افعال ہیں۔ نمبر 1 قلنا، نمبر 2 سجد اسجدو، نمبر 3 سجدو، نمبر 4 قالا، نمبر 5 اسجدو، اور نمبر 6 خلقتہ۔ ناظرین و سامعین، اب ہم چلتے ہیں حروف کی جانب کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ پہلا حرف واو، دوسرا ہے اذ، تیسرا لی، یہاں پر بھی نمبر 3 لی آئے گا، چوتھا فا، پانچواں الا، چھٹا حمزہ زبر آ،
تو کل لی جو ہے وہ نمبر 3 میں گزر چکا ہے، تو کل 6 حروف ہیں۔ واو، نمبر 2 اذ، نمبر 3 لی، نمبر 4 فا، نمبر 5 الا، نمبر 6 حمزہ زبر آ، ناظرین 5 اسما اور 6 افعال، 5 اور 6 11 اور 6 حروف، تو کل ملا کر 17 کلمات ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں ناظرین سب سے پہلے اسما کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے ملائکہ۔ ملائکہ ملکن کی جمع ہے، ملک کہتے ہیں فرشتہ، ملائکہ بہت سے فرشتے۔ اور ناظرین ملک لام کے نیچے زیر آ جائے تو وہ ہو جاتا ہے ملک، اور ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، اور ملوک اس کی جمع آتی ہے۔ تو ملک لام پر زبر کے ساتھ فرشتہ، ملائکہ بہت سے فرشتے۔ یہ ملائکہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آدم، آدم جو ہے یہ آدم علیہ السلام کا نام نامی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں اور پہلے انسان ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ابلیس۔ ابلیس جو ہے وہ شیطان کا نام ہے۔ اس کے یعنی یہ وہ شخص یعنی وہ ہے، وہ جنات میں سے ہے کہ کان من الجن، کہ یہ جنات میں سے ہے، لیکن یہ فرشتوں کا استاد تھا، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار تھا، سجدہ گزار تھا، اور اس کے مختلف آسمانوں پر اس کی نیکیوں کی وجہ سے، اس کی ہیبت کی وجہ سے مختلف نام تھے اس کے۔ لیکن ناظرین آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، راندہ بارگاہ ہوا، تو یہ وہ شیطان، باقی ساری اس کی ذریتیں ہیں، تو اس کو نفخہ اولیٰ تک اجازت ہے کہ یہ انسان کو بہکا سکتا ہے، ان کی خون میں، رگوں میں خون کی مانند گردش کر سکتا ہے، اس کو یہ اجازت دی گئی ہے۔ اور یہ بھی اس نے کہا کہ میں سب پر اپنے گر آزماؤں گا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان پر میرا وار کارگر نہیں ہوتا۔ تو یہ ابلیس عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے من۔ اچھا جی، من بطور اسم موصول بھی یوز ہوتا ہے، اور من جو ہے بطور اسم استفہام بھی یوز ہوتا ہے، اور بطور اسم شرط بھی، یہاں پر بطور اسم موصول کے ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے طینہ۔ طین کہتے ہیں مٹی، طین کہتے ہیں مٹی۔ اچھا، اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب۔ جیسے ناظرین مجھے طین سے یاد آیا کہ اس نے یہی اعتراض کیا تھا ابلیس نے، شیطان نے، کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے، میں کیوں سجدہ کروں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا اور آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ تو طین کہتے ہیں مٹی۔ قلنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے کہا۔ اذ قلنا، جب ہم نے کہا۔ قلنا اس کا مصدر ہے قول، اور یہ عام طور پر ناظرین اس کا معنی ہوتا ہے بات، اور یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اسجدو فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، تو اس کا معنی ہوگا تم سجدہ کرو، یا تم سب سجدہ کرو، یا آپ سجدہ کریں، یا آپ سب سجدہ کریں، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ سجدو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے سجدہ کیا۔ قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا۔ اسجدو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے میں سجدہ کرتا ہوں یا میں سجدہ کروں گا، اور یہ معنی ہوگا کہ میں سجدہ کروں یا میں سجدہ کرتا ہوں۔ خلقتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ تو نے پیدا کیا، تو نے پیدا کیا۔ ناظرین
چلتے ہیں حروف کی جانب. واو کا معنی ہے اور، اذ کا معنی ہے جب، لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے. فا کا معنی ہے پس یا تو. ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے. الا استثناء ایکسیپشن کے لیے آتا ہے. ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، یا جمیع افراد میں سے کچھ کو خارج کرتا ہے. الا کا معنی لیکن، مگر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. حمزہ زبر آ یہ حرف استفہام ہے، اس کا معنی ہے کیا. ناظرین 5 اسماء، 6 افعال اور 6 حروف، کل ملا کر 17 کلمات ہیں. 17 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کر رہے ہیں. نمبر 1 ملائکہ، نمبر 2 ابلیس، نمبر 3 قلنا میں قول. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. واو زبر وا، حمزہ ذال زیر اذ، و اذ، قاف لام پیش قل، نون الف زبر نا، و اذ قلنا. لام لام زیر لل، میم زبر ما، لام کھڑا زبر لا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، تا سین زیر تس، للملائکتس. جیم پیش جو، دال واو پیش دو، للملائکتس جدو. لام زیر لی، حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، میم زبر ما، لی آدمہ. فا زبر فا، سین زبر سا، جیم زبر جا، دال واو پیش دو، فسجدو. حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا. حمزہ با زیر اب، لام یا زیر لی، سین زبر سا، ابلیسا. یہاں وقف پڑھیں گے تو ابلیس پڑھیں گے. قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا. حمزہ زبر آ، حمزہ سین زبر اس، جیم پیش جو، دال پیش تو، اسجدو. لام زیر لی، میم نون زبر من، لیمن. خا زبر خا، لام قاف زبر لق، تا زبر تا، خلقتا. تو یا سے طی، نون دو زبر نن، طینن. یہاں وقف پڑھیں گے تو طینا پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں اب سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نماز میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب. وا اور اذ جب، قلنا ہم نے کہا، لی واسطے، الملائکتی فرشتوں، اسجدو تم سجدہ کرو، لی واسطے آدمہ آدم، فا تو سجدو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے، ابلیسا ابلیس کے، قالا اس نے کہا، آ کیا، اسجدو میں سجدہ کروں، لی واسطے، من اس کے جو، خلقتا تو نے پیدا کیا، طینا مٹی سے. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. اور یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو
تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین آج ہم عرض کریں گے آیت نمبر 56 کی۔ آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ آپ کہیے کہ تم ان کو پکارو جو تمہارے زوم میں اللہ کے سوا عبادت کے مستحق ہیں، سو وہ تم سے نہ کسی ضرر کے دور کرنے کے مالک ہیں اور نہ اس کو بدلنے کے مالک ہیں۔ ناظرین، یہ تو آیت نمبر 56 ہے، 57 ہے، 56 ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ اس کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اور جو اس سے پہلے میں نے آیت پڑھی وہ آیت نمبر 57 ہے۔ تو یہاں پر ناظرین غیر اللہ کو مستحق عبادت سمجھ کر پکارنے کا رد ہے۔ اس آیت سے مقصود جو ہے وہ مشرکین کا رد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم خود اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، بلکہ عبادت کے لائق تو مقربین ہیں، یعنی اللہ کے فرشتے، پھر انہوں نے فرشتوں کے فرضی مجسمے اور بت بنا لیے، اور اس تعویل سے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ حضرت عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، اور ان کی عبادت کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تم سے کسی ضرر کو دور کر سکتے ہو، نہ تم کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس پر کیا دلیل ہے کہ وہ بت ضرر کو، نقصان کو دور نہیں کر سکتے، وہ بت نفع نہیں پہنچا سکتے، تو اس کا جواب یہ کہ ہم مشرکین کو دیکھتے ہیں کہ وہ بتوں کے آگے گر گراتے ہیں، ان کی مرادیں پوری نہیں ہوتی۔ اگر وہ یہ اعتراض کریں کہ تم بھی خدا کے آگے گر گراتے ہو اور بعض اوقات تمہاری بھی مراد پوری نہیں ہوتی، اگر تم اس کے جواب میں یہ کہو کہ اللہ کو علم تھا کہ ہماری مراد ہمارے حق میں نقصان دہ تھی، تو وہ کہیں گے کہ بتوں کو بھی علم تھا کہ ہماری مراد ہمارے لیے مضر تھی، اور جس طرح تمہاری بعض مرادیں پوری ہوتی ہیں اس طرح ہماری بھی بعض دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ مشرکین اور بت پرست اس کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں، عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام کا خالق ہے، اور فرشتے حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا لازم ہے اور مخلوق کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ مطلقاً پکارنے اور مدد طلب کرنے کو شرک کہنا صحیح نہیں۔ ناظرین، اب اسی آیت کو لے کر اس طرح کی اور بہت سی آیات ہیں، ان کو لے کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کسی اور کو پکارنا یہ شرک ہے، مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر مطلقاً پکارنا مدد کے لیے شرک ہوتا تو پھر کئی مرتبہ میں اگر اپنے گھر پر ہوں تو مجھے اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں یہی کہوں گا نا کہ اے میرے بیٹے ادھر آئیں، اے میری بیٹی ادھر آ جائیں، یا میں اپنے گھر والوں سے کہوں گا کہ نام لے کر کہ مجھے فلاں چیز چاہیے۔ میں اپنے یعنی کہیں بزنس کی جگہ پر ہوں 10 مرتبہ میں دوسروں کو پکاروں گا، یا میں اپنی مسجد میں ہوں 10 مرتبہ، یا آفس میں ہوں میں کئی مرتبہ پکاروں گا کہ مجھے پانی چاہیے، مجھے چائے چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے۔ تو ناظرین یہ بھی مدد ہے نا۔ تو یاد رکھیں کہ اس قبیل سے جو پکارنا ہوتا ہے یہ شرک نہیں ہے۔ شرک تب ہو کہ خالق و مالک سمجھ کر پکارنا، اور یہ جو مدد کر رہا ہے تو یہ حقیقی مدد یہی کر رہا ہے، تو کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ہم جو مدد کے لیے پکارتے ہیں کہ اے فلاں یہ کام کر دیجئے، اے فلاں یہ کام کر دیجئے، تو ناظرین یہ مدد مجازی ہوتی ہے، اور یہ ہمارے یہاں عام طور پر معاشرے میں ہوتا بھی ہے، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے کسی ولی کو پکارنا، یا اللہ کے رسول علیہ السلام کو پکارنا، یا رسول اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا خواجہ غریب نواز، تو ناظرین اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر ہم انہیں پکارتے ہیں کہ اس طریقے سے
کہ آپ نزد کرم فرمائیے. تو ناظرین یہ مدد مجازن کے ضمن میں آتا ہے یا اسباب کے ضمن میں آتا ہے, یہ مدد حقیقی کے ضمن میں نہیں آتا. کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کسی بزرگ کو اللہ والے کو پکاروں اور اس سے مدد حقیقی طلب کروں, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. مدد حقیقی فقط اللہ رب العالمین فرماتا ہے, وہ مدد کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ کے اولیاء ہیں, صحابہ ہے, جو ہے وہ اہل بیت اطہار ہے, یہ سب مدد کرنے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید و رسالت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہے. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو, اٹھائیے اپنے فون, ڈائل کیجیے نمبرز کو, جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا ذرا اونچی آواز میں سنائیے, مجھے آواز بہت کم آ رہی ہے. جی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. طینا نہیں ہے, طینا تو یا زد طی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ شاہیوال سے. سنائیے. جی موسیٰ, مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ گول دائرے کے اوپر جب رمز وقف آ جائے تو وہ گول دائرے کا ہی لحاظ کرنا ہوگا یا اس رمز کا بھی لحاظ کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں ملا کر؟ جیسے یہ جیم ہے تو ملا کر اب یہاں پڑھ سکتے ہیں. پھر زیادہ جو ہے نا وہ گول دہرے کا ہی لحاظ کرنا ہوگا. اور پھر اس میں یہ ہے کہ جب طا ہو تو پھر اس میں وقف میں تاکید زیادہ کہ یہاں کرنا بالکل چاہیے, ٹھیک ہے. یا زا ہو تو پھر وہاں پر تاکید زیادہ نہیں ہوتی. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. اور یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہیوال سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں ناظرین آگاہ کر سکتے ہیں. اور سوشل میڈیا ہمارا فیس بک پیج ہے اور انسٹاگرام ہے, یوٹیوب ہے. خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے جو بھی آپ اس کا ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے, میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا, مجھے بھی
مدینے بلا میرے